جنگ ساحل کا انجام معلوم ہوا تو راڈرک ڈر گیا۔ بادشاہ سلامت کسی ہمسایہ پر حملہ کے لیے جا رہے تھے۔ 1,00,000 کا لشکر جرار ساتھ تھا جو مرنے مارنے پر تیار تھا۔ راڈرک کو یقین نہ آتا تھا کہ صرف 7,000 بربریوں نے تدمیر کے پورے لشکر کو رونڈ ڈالا، مگر جب بچے کچے لہو میں لت پت زخمی پہنچے تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے پکار کر کہا، عربوں کی یہ جرت ہم معاف نہیں کر سکتے۔ ہم ایک ایک عرب کو چن چن کر ماریں گے، تدمیر کا بدلہ لیں گے، ان کے گستاخ ہاتھ کاٹ دیں گے، ان کی تلواریں توڑ دیں گے، انہیں سمندر میں ڈبو ڈبو کر اس طرح ماریں گے جس طرح لوگ چوہوں کو ڈبو ڈبو کر ہلاک کرتے ہیں۔ راڈرک نے اپنا لشکر وہیں سے لوٹایا اور ساحل کی طرف چلا گیا۔ شاہی شان و شوکت اس کے ہمراہ تھی۔ ڈھول بجتے تھے، نکارے پٹتے تھے، ناقوس بجتے تھے، شراب کے خم ہمراہ تھے۔ بادشاہ سے سپاہی تک پیتے تھے، جھومتے تھے، پیمانوں کو چومتے تھے۔ حسینان اندلس ہم رکاب تھیں جن کے سیلاب شباب میں بادشاہ اور امیر تک بہے جاتے تھے۔ راڈرک کی آہستہ خرامی بھی قابل داد تھی۔ وہ راستہ میں ٹہرتا، محفلیں سجاتا، شراب کے جام لنڈاتا، نشے میں جھومتا۔ 20 دن کے بعد شیزونا پہنچا اور جھیل لاجندی کے کنارے اترا۔ شان شاہانہ میدان جنگ میں اس کی ہم رکاب تھی۔ وہ ہاتھی دانت کے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اس تخت کا حاشیہ چاندی اور سونے سے بنایا گیا تھا۔ سر پر ایک مزین و مرصع چھتر تھا جس میں بے شمار اور انگنت موتی اور ہیرے جواہر جڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ کی گردن پر جواہرات کے ہار نثار تھے۔ امراء وزراء دربار میں آ کر بیٹھتے تو چاند تاروں کا گمان ہوتا۔ امراء وزراء بھی موتیوں اور جواہرات سے لدے ہوئے تھے۔ تلواروں اور خنجروں کے قبضے موتیوں اور جواہرات سے مرصع تھے۔ گھوڑوں کی جھولیں اور زینے تک موتیوں سے مالا مال تھیں، حتیٰ کہ گھوڑوں کے نال بھی سونے چاندی سے سنہری تھے۔ خیموں کی تنامیں ریشم سے بنائی گئی تھی اور انہیں موتیوں سے سجایا گیا تھا۔ جس طرح بادشاہ کا خیمہ زندگی کے لوازمات سے بھرپور تھا، اسی طرح امراء وزراء کے خیمے بھی شراب و شباب میں اپنی نظیر آپ تھے۔ شام ہوتے ہی سارے لشکر میں چھن چھنا چھن کی آوازیں پھیل گئیں۔ ناچ گانا شروع ہو گیا۔ شراب و شاہد، مستی و حسن، شعر و شاعری اور ساز و آواز نے وہ رنگ باندھا کہ شاید مجاہدین کی فتح اور جنگ کا خیال ہی دلوں میں محو ہو چکا تھا۔ طارق بن زیاد بھی اپنے 7,000 سپاہیوں کے ساتھ جھیل کی دوسری طرف آن اترا۔ ابھی ڈیرے خیمے لگ رہے تھے کہ نعرہ تکبیر گونجا۔ پلٹ کر دیکھا تو 5,000 مجاہد اسلحہ سے لیس تھے جو موسیٰ بن نصیر حاکم افریقہ نے طارق کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ یہ مجاہد بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے اور اب طارق بن زیاد کے لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ راڈرک نے نعروں کی آواز سنی تو کہلا بھیجا، تمہارے شور و غل سے ماں بدولت کے کان پھٹے جا رہے ہیں، چپ ہو جاؤ اور میدان خالی کر دو ورنہ صبح تمہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا۔ طارق نے اس کے جواب میں بھی نعرہ تکبیر بلند کیا جسے سارے لشکر نے سنا اور 12,000 زبانوں نے بیک وقت یہی نعرہ دہرایا، جس سے میدان اور ارد گرد کی فضا گونج اٹھی اور میدان کی فضا پر نعرہ تکبیر بڑھتا، پھیلتا اور بلند ہوتا دکھائی دیا۔ راڈرک کے لشکر نے اس کی جواب میں مسیح کی جے، عیسائیت زندہ باد اور حکومت اندلس پائندہ باد کے نعرے لگائے۔ رات کو تاریکی اندھیرے کے دھوئیں اڑاتی اندھیرا پھیلاتی آئی اور ہر طرف چھا گئی۔ سمندر خاموش، ساحل حیران، اندلس کے پہاڑ، دریا اور درخت چپ کی گود میں جا سوئے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ہوا کے جھونکے نیند کے نشے میں چور جھومتے اونگتے آتے اور دونوں لشکروں کے پاس سے گزر جاتے۔ راڈرک کے لشکر میں خیموں اور ڈیروں نے میلوں تک زمین کو چھپا لیا تھا۔ ساز بج رہے تھے، میٹھی میٹھی آوازیں کانوں میں رس کھول رہی تھیں۔ طبلے کی تھاپ پر حسینان اندلس کے پاؤں متحرک تھے۔ چھن چھنا چھن تیز ہوئی جاتی تھی۔ شراب کے دور چل رہے تھے، نشے کے مرغولے بگولے بنے جاتے تھے۔ رقاصائیں رقص میں محو تھیں اور افسران ان کے حسن جہاں تاب سے اپنے آغوش کے اندھیروں کو اجالنے میں مصروف تھے۔ یہ منظر اتنا دل فریب اور اتنا بے شکیب تھا کہ آسمان کے ستارے اپنی برقی دوربینیں لگائے دیکھ رہے تھے۔ اندھیرے کو اپنی کندیلوں سے اجالنے کے لیے کوشاں تھے، مگر اندھیرا تھا کہ اس کے بادل بڑھتے ہی جاتے تھے۔ طارق کے سپاہیوں نے سرے شام نمازیں ادا کی، کھانا کھایا، گھوڑوں کو دانا کھلایا، باغیں ہاتھ میں لی اور اونگتے جاگتے رات گزار دی۔ جوں ہی صبح نے انگڑائی لی، اللہ اکبر کی آواز نے سب کو بیدار کر دیا۔
مجاہد اٹھے، وضو کیا اور ہاتھ باندھے خدا کے حضور حاضر ہو گئے، اپنی فتح و نصرت کی دعائیں مانگی اور میدان میں آ جمے۔ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، خدا کے سپاہیوں، اسلام کے مجاہدوں، ایک عیاش اور ظالم قوم تمہارے سامنے ہے جو صدیوں سے اس ملک کے عوام کو ظلم کی چکی میں پیس رہی ہے، ان کے خون اور عزت و آبرو سے کھیل رہی ہے۔ اس قوم کے بل نکال دو، کثرت تعداد اور شراب کا نشہ ان کے سر سے اتار دو۔ تم اسلام کے جیال فرزند ہو، تم نے ہر میدان میں دشمن کی کثرت کو قلت میں بدلا ہے۔ دشمن کی کثرت نمائشی ہے، تمہاری تلواریں اس نمائش کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ صبر و استقلال اور یکجہتی سے اسلام کے راستے میں بڑھتے رہو، خدا کا نام بلند کرو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عام کرو، خدا سے فتح و نصرت کی دعا مانگو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ راڈرک نے تخت رواں پر لدے لدے لشکر کو بڑھایا، غلاموں نے تخت اٹھایا، ڈھول پیٹے، نکارے بجے، مجاہدین کے سامنے 1,00,000 کا لشکر آیا، ہیروں اور موتیوں سے میدان جگمگا اٹھا۔ راڈرک نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا، اندلس کے مایا ناز فرزندو، اندلس کی عزت اور حرمت کے محافظو، آج تمہاری طاقت، تمہاری جرت اور تمہاری ہمت کا امتحان ہے۔ چند ہزار لٹیرے قزاق بھوکے ننگے تمہارے سامنے ہیں اور ابھی تک تمہاری مقدس زمین پر موجود ہیں، ایک ہی حملے میں انہیں کاٹ ڈالو تاکہ ان بد قسمتوں کا گوشت اندلس کی چیلیں کھائیں اور ہڈیاں کھاد کا کام دیں۔ راڈرک کے یہ الفاظ ختم ہوتے ہی 1,00,000 تلواریں اچھل کر میانوں سے نکل آئیں، نیزوں کی سنانیں کرنوں کی طرح چمکنے لگیں، تیر ترکشوں سے نکلے اور کمانوں کے سینوں سے آن لگے، موٹے تازے گھوڑے ہن ہن آئے اور اپنے سواروں سے بھی آگے بڑھ جانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ اندلسی فوج کو بڑھتے دیکھا تو مجاہد بھی آگے بڑھے، ترتیب کی نگہبانی کرتے ہوئے بے فکر بے پرواہ، سب سے بے نیاز خدا کے سوا۔ ایسے ہزاروں میدان ان کے گھوڑوں نے رون ڈالے تھے، ایسے کئی دشمن ان کی تلواروں سے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ دشمن کی سج دھج، کثرت تعداد، جلغارے بے مہار، ہتھیاروں کی چمک، چاندی سونے کی دمک، غرض کسی چیز سے بھی مروب نہ ہوئے۔ اتنے میں طارق بن زیاد کی آواز گونجی، بڑھو، آگے بڑھو اور بڑھتے ہی جاؤ۔ مجاہد اس آواز پر دیوانہ وار بڑھے، سیلاب بیتاب کی طرح چڑھے، دشمن کی چٹان سے ٹکرائے، تلواریں چلاتے، نیزے ہلاتے بڑھتے گئے۔ 12,000 مجاہد 1,00,000 دشمنوں میں ایسے گھسے کہ چاند بادلوں کی یلغار میں چھپ گیا ہو۔ تکبیر کے پرجوش نعرے بتاتے کہ راڈرک کے لشکر کے جگر میں خنجر بھنک رہا ہے۔ اندلسی کٹتے بڑھتے، ہٹتے پلٹتے، حملہ پر حملہ کرتے، مگر مجاہد انہیں خاطر میں بھی نہ لاتے۔ ان کے بازو مشین کی طرح کام کرتے تھے، ان کی تلواریں دشمن کے پرخچے اڑاتی تھیں، ان کے نیزے دشمن کے سینے چھیدتے تھے، لہو بہ رہا تھا، زخمی کراہ رہے تھے، خون کے دھارے بہ رہے تھے، سینکڑوں ہزاروں کٹے پڑے تھے، مگر 1,00,000 میں سے چند ہزار کا نقصان بے جان تھا۔ یہ کوئی عظیم نقصان نہیں تھا۔ آفتاب جہاں تاب صبح سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا سر پر آیا، ڈھل گیا اور مغرب کے قریب پہنچ گیا۔ دونوں لشکر اسی طرح لڑ رہے تھے، خون اسی طرح بہ رہا تھا، گھوڑے میدان میں دوڑ رہے تھے، تلواریں کاٹ رہی تھیں، ڈھالیں بچاؤ کرتی تھیں، مگر اب یہ حالت تھی کہ کٹے ہوئے سر دیکھ کر میدان کارزار پر تربوزوں کے کھیت کا گمان ہوتا تھا۔ وہ غبار تھا کہ گویا زمین کا پہلا طبقہ ہی اڑ کر آسمان پر پہنچ گیا تھا، جس سے زمین 7 کی بجائے 6 رہ گئی تھی اور آسمان 7 کی بجائے 8 ہو چکے تھے۔ یہ نظارہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی دیکھے اور ڈر نہ جائے۔ آفتاب بھی اس منظر سے گھبرا گیا، اس کی آنکھوں میں دھول پڑ چکی تھی اور منہ پر میدان کارزار کا غبار جم رہا تھا۔ شام سیاہ رومال لیے ہوئے نکلی، سورج کو محل کے اندر دھکیلا اور لڑائی کے میدان پر سیاہ پردے تن دیے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور اپنے اپنے کیمپ میں چلے گئے۔ آج کی سختی اور تھکاوٹ نے اندلسی لشکر پر سستی طاری کر دی، ناچ گانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ لشکر نے کھانا کھایا، افسر راڈرک کے حضور حاضر ہوئے اور سپاہی کمرے کھول کر سونے لگے۔ وہ سو گئے، نیند کی پیار بھری گود میں لیٹ گئے۔ مجاہدین نے نمازیں پڑھی، کھانا کھایا، گھوڑوں کو دانا دیا اور سونے کی تیاری میں لگ گئے۔
طارق نے اعلان کر دیا کہ سب آرام سے سوئیں، بے فکر ہو کر لیٹے، میں پہرا پر رہوں گا۔ مجاہدین نے کہا سردار آپ بھی تو تھکے ہوئے ہیں، آرام کیجئے، باری باری پہرا ہوتا رہے گا۔ طارق نے کہا میرے بازو ابھی نہیں تھکے، مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے، تم سو جاؤ، میری فکر نہ کرو۔ یہاں تک کہ 7 دن تک جنگ کا یہی رخ رہا، نہ مجاہد بڑھنے دیتے، نہ اندلسی پیچھے ہٹنے کا نام لیتے۔ ہر روز ہزاروں کٹتے، مگر 1 لاکھ کا لشکر ختم ہوتے بھی دیر لگتی ہے۔ اندلسی آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے تھے۔ میدان جنگ میں جوں توں کر کے دن گزارتے، واپس کیمپ میں جاتے تو شراب اور حسن سے ان کی دن بھر کی کوفت مٹ جاتی اور پھر تازہ دم ہو جاتے۔ 8ویں دن طارق بن زیاد نے میدان میں لشکر کو سجایا اور پکار کر کہا بہادرو، آج جنگ کا 8واں دن ہے، اسے آج ختم ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ میں آج اسے ختم کر کے رہوں گا، تم صبر و استقلال سے میرا ساتھ دیتے رہنا۔ مجاہد پورے جوش کے ساتھ بڑھے، دشمن سے سخت ٹکرائے، تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں، چھنا چھن کی آوازیں آنے لگی۔ تکبیر کے نعروں نے میدان میں قیامت کا جوش بھر دیا۔ مجاہد مستانہ وار بڑھے، دیوانہ وار چڑھے، اندلسیوں کو دباتے، مارتے، کاٹتے، گراتے، ہمکاتے، بھگاتے بڑھنے لگے۔ طارق نے چلا کر نعرہ تکبیر اس زور سے مارا کہ فضا اللہ اکبر سے بھر گئی۔ وہ پھر للکارا بڑھو اسلام کے سپوتوں، بڑھو میرے بہادروں، بڑھتے ہی جاؤ۔ ادھر مجاہد دیوانہ وار تلواریں چلاتے خون کے دریا بڑھاتے بڑھے، ادھر طارق نے اپنا خاص دستہ ساتھ لیا، دشمن کی صفوں کو چیرتا، کاٹتا، مارتا، گراتا، راستہ بناتا بڑھتا چلا گیا۔ دشمن کا جو سپاہی راستے میں آتا کٹتا یا کچلا جاتا، بچ کر نکل جانا محال تھا۔ اس برق رفتاری اور جیداری سے اندلسی گھبرائے، وہ پیچھے ہٹے اور ہٹتے ہی گئے۔ راستہ بنتا گیا، طارق بڑھتا گیا، یہاں تک کہ راڈرک کے تخت کے قریب جا پہنچا۔ اس نے ایک زور کا نعرہ مارا، مجاہد بھی مارتے کاٹتے اسی رخ پر راستہ بناتے بڑھتے چلے گئے۔ راڈرک اپنے تخت پر بیٹھا، مرصع صاحبان سر پر تنا تھا، شراب کا جام ہاتھ میں تھا، سرخ قطرے ہونٹوں سے ٹپک رہے تھے۔ ساقیوں کا حسن اور شراب کی مستی نے اسے بے خود کر رکھا تھا۔ طارق نے راڈرک کے خاص دستہ کو اس طرح کاٹا کہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑا۔ تخت کے گرد لاشیں بچھ گئیں، خون کے دھارے بہ نکلے۔ راڈرک نے بھاگ جانا چاہا، مگر طارق نے اسے اتنا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے بڑھ کر نیزہ مارا اور چھاتی چھید کر رکھ دی، خون کا چشمہ ابل پڑا۔ راڈرک کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ تاج زری سر سے گرا اور مجاہد کے پاؤں چومنے لگا۔ طارق نے راڈرک کا سر کاٹا، نیزے پر چڑھایا، تخت پر چڑھا، نیزہ بلند کیا اور راڈرک کی موت کا اعلان کر دیا۔ یوں ہی اندلسی فوج نے راڈرک کی موت کی خبر سنی، اس نے لڑائی چھوڑ دی اور بھاگ کر جان بچا لینے میں عافیت سمجھی۔ 60,000 مارے گئے، 20,000 قید ہوئے اور 20,000 گرتے پڑتے بھاگتے دوڑتے جانے بچا گئے۔ اس لڑائی میں اس قدر مال غنیمت ہاتھ آیا کہ مجاہدین کے کندھے بھاری ہو گئے۔ تلواریں، ڈھالیں، نیزے، کلہاڑے، تیر، کمانے، خنجر اور سامان رسد بے شمار تھا۔ اندلس کے خوبصورت اور موٹے تازے گھوڑے پا کر مجاہد بہت خوش ہوئے۔ میدان جنگ صاف ہوا اور دشمن بے نام و نشان ہو گیا۔ فتح و کامرانی نے مجاہدین کے قدم چومے، انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں سے الہی نصرت کا اقرار کیا، سجدہ شکر ادا کیا کہ اس نے 8 گنا زیادہ دشمن پر مجاہدین کو فتح عطا کی۔ ناظرین، مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔